اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ الحدید کی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مطالبہ فرما رہے ہیں اہل ایمان سے، اور اگر ہم سرسری ترجمہ کریں، اس کی تشریح میں تفسیر میں نہ جائیں، تو ہمیں تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مطالبہ ایمان والوں سے کیوں فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو کچھ اللہ نے حق نازل فرمایا ہے اس کے سامنے وہ اپنا سر تسلیم جو ہے وہ خم کر لے، یعنی اس کے سامنے وہ جھک جائیں۔ یہ خشع یخشع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، خشوع پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس کا مظاہرہ ہو۔ تو نماز کے اندر جو آپ کہتے ہیں خشوع اور خضوع، تو نماز کے اندر تو ارکان ہے کہ انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، نیچے سجدہ کرتا جاتا ہے، اور اگر نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ بے روح ہے، اس کے اندر جو ہے نا نماز کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نمازیوں کی اور اہل ایمان کی جو ہے وہ تعریف فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو خشوع کے معنی ہوتے ہیں جھک جانے کے، نرم پڑ جانے کے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کرنے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ جو مطالبہ فرما رہے ہیں اہل ایمان سے، یہ عجیب کچھ لوگوں کو اس لیے لگے کہ ایمان والے تو جب ایمان لاتے ہیں، اسلام کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے معنی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر میں عمل کروں گا۔ لیکن سیاق کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہ اسلام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا یہ تھا کہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے ان کی صفوں میں کہ جن کے اندر اس خوبی کی کمی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ یہ خطاب ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو۔ یہ اولین مخاطبین وہی ہیں، لیکن اگر آج کی حقیقت دیکھیں تو یوں لگے گا یہ قرآن کی آیت ہمارے اوپر آج نازل ہو رہی ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے اور ہمارے رویے کی بنیاد پر ہمارے جو حالات ہیں اس وقت روحانی طور پر، ایمانی طور پر، معاشرتی طور پر، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت آج ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور آج کے دور میں مسلمان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اللہ کی تعلیمات کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا دیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے نازل فرمایا ہے اس کے اوپر آپ ایمان لائیں اور اپنی ایمان کا اظہار کریں، عملی طور پر بتائیں کہ آپ واقعی ایماندار ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری بات ان کو بیان فرمائی کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، کیا مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے
کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح نہ بنائیں جن پر ان سے پہلے کتاب نازل ہوئی تھی اور ان کو کتابیں دی گئی تھی۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی طرح مت ہو۔ ان کی طرح مت ہو کیا مطلب یہ ہے کہ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، طال کے معنی ہے طویل ہو گئی، امد مدت طویل ہو گئی۔ مدت طویل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو وہ اپنی تعلیمات اپنے امتیوں کو دے گئے تھے، کتاب کی صورت میں، اپنی سیرت کی صورت میں، کتاب کی تشریحات کی صورت میں وہ دے گئے تھے۔ تو جب ان کے پر لمبا زمانہ گزر گیا، عرصہ طویل ہو گیا، تو جیسے جیسے عرصہ طویل ہوتا گیا، انسان کی فطرت کے مطابق کچھ لوگ ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر، عمل کے اندر کمزور ہوتے گئے، اور یہ عقیدے اور ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جب دل سخت ہو گئے ان لوگوں کے، تو وہ اپنی تعلیمات سے اور پیغمبر علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اس سے وہ دور ہٹتے گئے، اور اس کے اندر انہوں نے تحریف شروع کر دی، اس کے انہوں نے اپنی تعویلات، تشریحات، انٹرپریٹیشن شروع کر دی، اور اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی کتاب کی جو تعلیمات تھیں اس کے اندر انہوں نے توڑ مروڑ شروع کر دیا، کہ اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کو کتاب پر اور پیغمبر کی تعلیمات پر پیش کریں اور اس کے مطابق اپنے رویے کو موڈیفائی کریں، انہوں نے اپنے رویے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کتاب کی غلط تشریح کرنا شروع کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ اس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان تو امت کے اندر سب سے بہترین ایمان ہے، سب سے مضبوط ترین ایمان ہے، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی صحبت میں رہے، تو ان سے تو بہتر ایمان، عقیدہ، عمل کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے اثرات تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقعات ہیں، جو اس کے مطالبات ہیں، ان پر وہ پورا نہیں اترتے تھے۔ لیکن آپ یقین جانیے، آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس وقت، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج نازل ہوئی ہے۔ اس کے جو مطالبات ہیں مسلمانوں سے آج اس کے اوپر بالکل فٹ ہوتے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں، واپس اپنے دین کی طرف واپس آئیں اور دین کی تعلیمات کو اپلائی کریں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت چھوڑی ہے، اپنے فرمودات چھوڑے ہیں، ارشادات چھوڑے ہیں، ان پر وہ عمل کریں۔ تو یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس کی ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ تھے کہ راہ راست پر اور توبہ کرنے سے پہلے ان کا رویہ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ یعنی اس کے اندر دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ راستے میں لوٹ مار کرتے تھے، اور دوسرے کے بارے میں دوسری ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، وہ کسی خاتون کے عشق کے اندر مبتلا تھے، اور ان دونوں کی مناسبت کوئنسیڈنٹ ایسے بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی انٹینشن کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا تو قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اس خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات کی خاطر جب جاتے ہیں، تو وہاں کوئی پکارنے والا اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ آیت کی تلاوت ان کے دل پر ایسے اترتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تلاوت جو آیت ہے یہ مجھے مخاطب ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے رویے کو ٹھیک کروں۔ تو اسی وقت، اور ان کا نام لوگ لیتے ہیں کہ جی اس سے آپ بچ کے رہیں، وہ آدمی جو ہے نا آئے گا، آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کو جو ہے نا یہاں سے بچنے نہیں دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا، میں اتنا گناہ گار انسان ہوں کہ یہ لوگ میرے سے توبہ مانگ رہے ہیں اور میرا نام برے انداز میں لے رہے ہیں، تو فوراً ہی ان کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اور وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو نہ صرف وہ توبہ کرتے ہیں بلکہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم اور ولی اللہ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اتنا گہرا
اثر تھا کہ ان کی زندگی جو ہے بدل گئی. اور ہم بھی اگر اس پر غور و فکر کریں کہ یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں مخاطب ہے، تو انشاءاللہ اس کے معنی پر غور کرنے سے ہم اپنے رویے پر جب غور کریں گے تو ہمیں بھی یہ پتہ چلے گا کہ ہماری رویے کے اندر کتنی کمیاں ہیں اور ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یہاں موضوع تھوڑا سا مختلف ہے لیکن پچھلی آیت کے ساتھ مربوط بھی ہے. پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مطالبہ فرمایا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں اور اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں اور ان کے اوپر اپنے انبیاء کرام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زمانہ طویل جب ہو گیا تو انہوں نے جو ہے ان کتابوں کو فراموش کر دیا اور ان کے دل سخت ہو گئے. تو آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کا بیان فرمایا ہے. فرمایا یہ بات تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو. تو اس آیت کے جو مضامین ہیں ان کا تعلق تھوڑا سا پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے اور اس آیت کے اندر 2-3 اہم نکات جو ہے وہ بھی بیان کی ہے. پچھلی آیت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے دلوں کی سختی کی مذمت کی گئی اور جب انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، انسانوں کے دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں سے رحمت اور شفقت اور نرمی اٹھا لی جاتی ہے. تو ایسے انسان کے دل سے نہ صرف نرمی اور شفقت چلی جاتی ہے بلکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی بھی انسان کے دل سے نکال لی جاتی ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 17 میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے. تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بارش نازل فرماتا ہے تو بارش کی برکت سے مردہ زمین کے اندر دوبارہ جان آتی ہے اور وہ دوبارہ نباتات اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں اور پودے اگاتی ہے. اس کو آپ بالکل یوں سمجھیں کہ جب انبیاء کرام کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت طویل ہو جاتا ہے تو اس طوالت کے اندر اور انبیاء کرام سے دوری کے باعث میں ان کے جو فالوورز ہیں، امتی ہیں، ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اور بنجر زمین کی طرح ہو جاتے ہیں. تو جس طرح بارش جب نازل ہوتی ہے تو بنجر زمین کے اندر زندگی آتی ہے، رونق آتی ہے اور وہ زمین جو بنجر تھی وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کو زندگی ملتی ہے بلکہ وہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی سیرابی کا اور آبیاری کا
ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد جب ان کے فالوورز انبیاء کرام کی تعلیمات کے اندر تبدیلی کرنے لگتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور جب ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو وہ رفتہ رفتہ بنجر زمین کی طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتے، یعنی ان کی اپنی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے نیک کام کرنے کی، اور دوسرے لوگوں کو اچھے کاموں پر آمادہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح مردہ زمین پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور بارش نازل فرماتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں پر دوبارہ رحم فرماتا ہے کہ جن کا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے بہت لمبے عرصے کے لیے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایک پیغمبر کو نازل فرماتے ہیں، اور اس پیغمبر کے آنے سے جس طرح کے زمین کے اندر سرسبزی اور ہریالی آتی ہے اور لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، سخت دل جو ہوتے ہیں وہ بھی پیغمبر کی تعلیم سے نرم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تشبیہ دے رہے ہیں، ایک میٹافوریکل اس کو استعمال فرما رہے ہیں کہ وہ انسان بھی جو ہے انبیاء کرام کی تعلیم سے مستفید ہونے کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے وہ کانپتے ہیں۔ اور دوسری اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمت بیان فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا سامان نہ فرمائے تو وہ بنجر زمین دوبارہ قابل کاشت نہیں ہوتی ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان جانور اور نباتات جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، اور جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھا لیتا ہے اور وہ اس کے سروائیول کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں میٹافوریکلی یہ حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اس خدا کے لیے کہ جس نے بنجر زمین کو بارش سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کائنات کو وہ ختم فرما دے گا دوبارہ اس کو وہ پیدا فرما سکتا ہے اور انسانوں کو دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے کہ اس طرح کی جو ضرب الامثال ہیں، میٹافرز ہیں، ان کو استعمال کر کے ہمیں اپنی قدرت اور اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں اور کرشمے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کرنے والے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا اس سورت کی جب ہم مطلب ہے کہ تفسیر شروع کرنے لگے تھے، اس کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ اس کے اندر جو مین پوائنٹ بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا ہے، تو وہ موضوع دوبارہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے مطالبات۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت مسلمان اتنے امیر تو نہیں تھے، الا ماشاء اللہ جو تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماشاء اللہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج کل کے مسلمان تو مادی طور پر جو ہیں ماشاء اللہ اکثریت مسلمانوں کی ویل آف ہے، تو آج کل کے مسلمانوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ امت کے اندر جو ہمارے دوسرے بہن بھائی ہیں وہ مشکل سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، اور آپ اگر نیشنل فاؤنڈیشن زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کے مسلمانوں کے جو علاقے ہیں، جو ڈپرائیوڈ علاقے ہیں،
جہاں پر 2-3 بیڈ روم کے اندر فیملی کی بہت زیادہ افراد رہتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش جو ہے محدود ہے، اور اگرچہ ان کو اسٹیٹ سے مطلب کہ امداد مل رہی ہے، لیکن ایک ان کے حالات جب آپ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی اور خاص طور پر مسلمانوں کے اندر بھی محرومی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمان ویل آف ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو کام روزگار بھی ہے، یا ان کے پاس جو ہے نا بزنس بھی ہے، اور وہ اسکلڈ لوگ ہیں، تو ان کو آگے آنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ عرض کر رہے ہیں، کیا پر کس بات کی اپیل فرما رہے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ، یعنی اگر ہم زکوٰۃ اپنی منہا کر لیتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ اس کے اوپر جو ہے نا ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ قرض حسنہ بھی دیں۔ تو قرض حسنہ جب ہم دیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کیا امید ہوتی ہے کہ جس کو ہم قرض حسنہ دے رہے ہیں 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں 5-10 سال میں جب ان کے حالات بہتر ہوں گے تو ہمیں واپس کر دیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرض حسنہ کا مطالبہ کر رہا ہے، اور قرض حسنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو پتہ نہیں کتنی مطلب ہے کہ گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لوگ قرض حسنہ دیتے ہیں ان کا قرض ضائع نہیں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کی برکات جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ یضاعف لہم، ان کا ریوارڈ جو ہے وہ کئی گنا ہوگا، کئی گنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دے گا، ان کو اجر دے گا جو کہ ڈگنیفائڈ ہوگا، یعنی ریٹرن جو ان کو ملے گا اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ کہ بعض اوقات آپ کسی کا قرضہ واپس دیتے ہوئی جو ہے آپ کی طبیعت پھر بوجھ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے پاس تھا، کیوں واپس دے رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے قرض حسنہ کو واپس دے گا تو یضاعف لہم، اس کا ریوارڈ کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ جو ہے نا ان کو ریوارڈ دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکریم فرمائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ایک آیت کے اندر دو گروپوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن فرمایا ہے، اور اس آیت کی تلاوت کے اندر علماء کرام نے کیا فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، ایک تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں ایک ہی اس میں آپ یہاں تک پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم صدیقون، یہاں پر آپ پوز کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ سانس توڑ لیا آپ نے، پھر آپ کہیں والشہداء عند ربہم، تو اس کے اندر تھوڑے سے میننگ کے اندر تھوڑا سا فرق پڑے گا، جس کی میں ابھی آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، they are the most truthful people، they are the one who are testifying اللہ سبحانہ و تعالیٰ میسج۔ صدیق جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایک تو ہے صادق، سچ بولنے والا، صدیق کا معنی ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور ایسا سچ بولنے والا کہ جو حق کے معاملے کے اندر نہ صرف زبان سے حق کا اعتراف کرتا ہے بلکہ عمل کے ذریعے اس کو دکھاتا ہے کہ جو کچھ بات میں کہہ رہا ہوں عملی طور پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے مثال جو اکثر پیش کی جاتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ اس کو مطلب ہے کہ ثابت کرتے ہیں، وہ بھی صدیقین ہیں۔
اور انبیاء کرام کے بعد صدیقین کا مقام جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، یعنی انبیاء کرام کے بعد صدیقین جو ہیں ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگا اولئک هم الصدیقون ہو گیا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ پڑھا والشہداء، تو شہداء جو ہے وہ شاہد کی اور شہید کی پلورل ہے۔ تو شاہد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گواہ کے ہوتے ہیں۔ شہید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں شہادت پاتا ہے۔ دونوں کی یہ جو ہے شہداء اس کی جمع ہے۔ تو اگر اس کے معنی ہوں گے، اگر اس کو پڑھیں گے اولئک هم الصدیقون والشہداء، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ گواہ ہیں، وہ گواہ ہیں۔ اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے والشہداء عند ربہم، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ شہداء، یعنی وہ پاکیزہ ہستیاں کہ جن کو شہادت کا شرف ملتا ہے۔ تو دونوں معنی اس کے اندر پاسبل ہیں۔ بعض علماء کرام نے پہلی کو ترجیح زیادہ دی ہے، دوسری کو دی ہے، لیکن دونوں میننگ لینے کے اندر جو ہے اس آیت کے اندر ان کے الفاظ کے اندر جو ہے نا پاسبلٹی ہے۔ عند ربہم، تو یا تو آپ یہ ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ اللہ کے ہاں گواہ ہیں، یا اللہ کے ہاں وہ شہید ہیں، ایون دو کہ ان کو تبھی موت آئے گی۔ تو پہلا گروہ کون سا ہے؟ انبیاء کرام کے بعد صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، والصالحین، پھر جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا مقام ہے ویسے۔ تو یہ جو مراتب ہیں قرآن پاک نے، حدیث نے جو بیان کی ہیں، یہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نور بھی عطا فرمائے گا قیامت والے دن، جس نور کی برکت سے وہ پل صراط پر سے گزریں گے، اور اس دن کی تاریکی ان کے لیے روشن ہو جائے گی، اور اس نور کی برکت سے وہ پل صراط کو عبور کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پل صراط کا مرحلہ سب سے کٹھن ترین اور مشکل ترین مسئلہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ پل صراط کو عبور فرمائیں گے، اور پل صراط کی دوسری طرف پر آپ اپنی امت کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اب معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے پل صراط کو جب عبور کر رہے ہوں گے، تو ہمارے پاس ایک طرف ہمارا بیگ ہوگا اعمال صالحہ کا، اور ایک بدقسمتی سے ہمارے بیگ میں ہمارے برے اعمال ہوں گے۔ جب اس کو ہم کراس کریں گے تو اس کے نیچے جو ہمارے برے اعمال ہیں وہ ہم کو میگنیٹ کی طرح نیچے کھینچیں گے ویسے، اور نیچے جب کھینچیں گے تو نیچے کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی، اور اس کے اندر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم غوطہ خوری کریں گے، اور اس کے اندر پھر کتنی دیر لگتی ہے؟ اٹ ول آل ڈیپینڈ آن اور ڈیڈس۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی پل کے اوپر سے گزر کے پھر جو ہے جنت آئے گی۔ کوئی لوگ تو وہیں پر ٹھہر جائیں گے، ویسے وہ وہاں پر ٹھہر جائیں گے، وہ آگے کراس نہیں کر سکیں گے۔ اور جن کے پاس ایمان ہوگا وہ سٹرگل کرتے کرتے آخر میں وہ عبور کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہاں پر استقبال فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پل صراط کے مراحل سے بچائے، اور دنیا میں ان اعمال کی توفیق دے کہ جن کی برکت سے پل صراط پر ہمارا گزرنا آسان ہو، جلدی ہو، ایزی ہو، کمفرٹیبل ہو، اور لیس جو ہے وہ ہیسل والا ہو اور پرابلمیٹک ہو۔ تو نور جو ہے یہ پھر فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کے پیغام کے مقابلے میں، نہ صرف انہوں نے کفر اختیار کیا بلکہ وہ آگے آئے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا بھی۔ یعنی ایک تو انسان کا عمل ہے کہ وہ اسلام کو، ایمان کو، پیغمبر کو، قرآن کو نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عمل یہاں تک ہے، لیکن اس کے عمل کی خرابی اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ آ کر
لائن کو توڑ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ پیغمبر کو، قرآن کو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ جھوٹے ہیں ویسے، اور یہ ساری فالس چیزیں ہیں، اور یہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کا گناہ، اس کا جرم جو ہے وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ جو انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا ہے، تو اس کا جرم جو ہے وہ زیادہ ہوگا کہ جو دوسروں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور انکریج کر رہا ہے کہ اسلام کو اور ایمان کو وہ نہ مانے۔ ان کے لیے کیا فرما دیا؟ اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جو ہیں they are the companions of the hellfire۔ دیکھیں یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے ان لوگوں کو، یہ ٹائٹل کے اندر بھی بہت ہیوملیشن ہے ویسے۔ ایک طرف تو کہا اصحاب الجنہ، they are the companions، they are the dwellers of جنہ، پیراڈائز، اور ان کی توہین اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے ساتھی ہوں گے جہنم کے، تو گیا ان لوگوں کی یہاں پر توہین ہو رہی ہے، اور قرآن پاک کے اندر ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اس طرح کے پیرافریز جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 20 کے اندر اور آیت نمبر 21 کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کا خالق ہے، زندگی اور موت کا خالق ہے، اور آخرت کا خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو تمام حقائق ہیں۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے اب انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ اس زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اعلموا، دیکھیں آپ پھر دوبارہ لفظ ہوا استعمال، جان لو، بی ویئر، نو، انما الحیات الدنیا، انما کے معنی ہوتے ہیں حسر کے، ایک تو معنی ہوتا ہے بے شک کے، ایک بے شک کے ساتھ ساتھ حسر کے ہوتے ہیں کہ دنیا نہیں ہے مگر، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیات دنیا، زندگی جو ہے وہ دنیا کی، وہ صرف اور صرف وہ کیا ہے؟ لعبن، کھیل تماشا ہے، لہون، اور تماشا ہے۔ لہو کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے مقصد سے دور کر دے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے۔ آپ جا رہے ہیں بازار میں شاپنگ کے لیے، آپ کو گھر والوں نے کہا ہے یا آپ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں میں نے خریدنی ہے، راستے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو آپ کا جو اپنا مقصد ہے آپ اس سے بھول جاتے ہیں، آپ کسی اور چیز کے اندر لگ جاتے ہیں، وہ بات اتنی آپ کو اہم اور آپ کے دماغ پہ مسلط ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا کام بھول جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لو ہے، یہ کھیل تماشا ہے جو آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ دنیا کی وزینت، اور اس کے اندر آرائش ہے، یعنی اس کو چکا چوند بنا کر خوبصورت طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور انسان اس کی جو ظاہری زیبائش ہے اس کے اندر انسان محو ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو حقائق ہیں زندگی کے ان کو انسان بھول جاتا ہے ان کے پیچھے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، دیکھیں پہلے لفظ استعمال کیا لعبٌ، کھیل ہے، ٹھیک، لہون، اور آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے والا، اور تماشا، وزینتن، یہ تیسری چیز ہے کہ اس کے اندر زیبائش ہے، جی، چکا چوندی ہے، وَتَفَاخُرٌ، اور اس کے اندر کیا ہے کہ ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کہ فخر کرنے میں مقابلہ کرنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے کہ جی میرا مکان 4 بیڈ روم کا ہے، میرے پاس 2 مکان ہیں، میری گاڑی ایسی ہے، میرا بزنس ایسی ہے، میری تنخواہ اتنی ہے۔ تفاخر، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تکاثر، آپ سورہ الحاکم التکاثر پڑھتے ہیں جس کے اندر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایکومولیٹ کرنا، کثرت ہی، بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ بنانا، آج اتنے پیسے بنائے ہیں تو کل کے مقابلے میں تو تھوڑے ہیں، ویسے کل پھر ہم نے دوبارہ زیادہ پیسے محنت کرنی ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے جمع ہو جائے۔ اٹ سیلف یہ ایک برائی نہیں ہے، پیسوں کا کمانا، پیسوں کا زیادہ ہونا اٹ سیلف برائی نہیں ہے، لیکن اس لیے برائی ہے کہ یہ تکاثر، کمپٹیشن،
زیادہ سے زیادہ مال کے لیے، یہ انسان کو اگر اپنے مقصد سے نماز سے دور کر دے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، انسان کے اندر روحانیت ختم ہو جائے اور جو دوسرے انسان ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ختم ہو جائے، تو یہ تکاثر جو ہے قابل مذمت ہے۔ فی الاموال والاولاد، زیادہ اولاد ہے، قبیلہ بڑا ہے، اور مال و دولت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے کی انسان کے اندر جو ہے خواہش ہو۔ کمثل غیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمپیئر فرمایا کس کے ساتھ؟ غیث، بارش کے ساتھ، جی بارش کے ساتھ، کہ اعجب الکفار نباتہ، کافروں کو اس کی جو مطلب ہے کہ پلانٹ تھے اور نباتات تھے اور اس کے اندر جو چیزیں اگ رہی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ کفار کو انہوں نے حیرت کے اندر مبتلا کر دیا، اور وہ اس کی ظاہری چیز کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیا کیا، اس کو سکھا دیا۔ فتراہ مصفرا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو نباتات تھے، پودے تھے، گھاس پھوس تھی، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ زرد پڑ جاتی ہے، اور زرد پڑنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی اس کی جو تر و تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، اور زرد پڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد وہ کیا جاتی ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو آپ جو ہے نا اگر آپ ہاتھ سے بھی اس کو کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، حطاما، جی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے رضوان۔ رضوان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے پسندیدگی، اپریسیشن، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ اس کی تمام حقیقت ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ آخرت میں کچھ لوگوں کو دردناک عذاب ملے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور معافی ملے گی، اور معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بات کی خوشخبری بھی سنائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری مل جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دے آر سکسیسفل، وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ دھوکے کا سامان ہے۔ متاع کے معنی ہوتے ہیں سامان کے، غرور کے معنی ہے دھوکے کے، یعنی ڈسپشن ہے اس کے اندر۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ انسانوں کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے ایک عارضی عمل کی جگہ، اور لیکن ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہوگی۔ تو تمہارا مرکز جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ نقطہ وہ ہونا چاہیے آخرت کی زندگی، اس کے لیے محنت کرنا، اس کو اپنے سامنے رکھنا، اور اس کے حوالے سے اپنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایسے کام کی جائیں جو آخرت کی زندگی، ابدی زندگی کے اندر کام آئے، کیونکہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ موت انسان کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے یہاں سے دنیا سے آخرت میں جانے کا۔ تو تمام چیزیں جو انسان نے کی ہوں گی دنیا کے اندر، وہ تمام کے تمام پیچھے رہ جائیں گی، اور اس کے ساتھ کیا چیز جائے گی؟ اس کے ساتھ اس کے اعمال نامے جائیں گے، اور ان اعمال ناموں کی بنیاد پر یا تو وہ بہت سخت عذاب کو فیس کرے گا، یا اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت کی خوشخبری ہوگی، اور اس بات کی خوشخبری کہ میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دعوت دے رہے ہیں، اپیل فرما رہے ہیں انسان کو کہ اس کو کیا کام کرنا چاہیے۔ سابقو،
इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। आपने उर्दू में लफ्ज सुना होगा मुसाबकत। मुसाबकत कहते हैं कंपटीशन को, और मुसाबकत के अंदर भी ऐसे होता है कि लोग दौड़ लगाते हैं जी। दौड़ लगाते हैं। तो यहां पर अल्लाह फरमाते हैं साबिकू, रन, दौड़ लगाओ, यानी इसके अंदर तेजी करो और एक दूसरे के साथ मुकाबला करो। इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, यानी तुम्हारा कंपटीशन, देखिए दुनिया के अंदर कंपटीशन किस में था? ज्यादा माल दौलत जमा की जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उसकी उसकी बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम कंपटीशन करो एक दूसरे के साथ अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए, कि अल्लाह से हमें माफ़ी मिल जाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी जो गलतियां हैं, कोताही हैं, उनसे अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। व जन्नतिन, और एक ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो और मुसाबकत करो। अर्दुहा, अर्द देखें आप, अर्द के माने हैं चौड़ाई के। जब आप कपड़ा नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो आपको लेंथ भी बताता है, फिर आप पूछते हैं कि जी इसका अर्ज कितना है, वैसे उसकी चौड़ाई कितनी है। तो अर्ज के माने यहां पर जो है असल में तो चौड़ाई के हैं, लेकिन यहां लफ्जी माना आप नहीं लेंगे, आप इसके माने के लेंगे कि इसकी जो वसअत है, वैसे द वैस्टनेस ऑफ जन्नत, जन्नत की जो वसअत है उसकी तरफ जो है आप देखें कि जिसकी वसअत कितनी है। अस्समाए वल अर्दे, यानी जमीन से आसमान के दरमियान जो आपकी जो जो मुसाफत है दरमियान में, जन्नत की वसअत इतनी है, ऐसी जन्नत कि जो जमीन और आसमान को कवर कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला, यानी ये देखें जो जन्नत अता फरमाएगा, उस जन्नत की वसअत इतनी होगी, और जन्नतियों को, एक तो ठीक है आपको एक महल मिलेगा, एक पैलेस मिलेगी, एक मिलेगा, एक जगह मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी अंदाजा हो रहा है कि ये नहीं कि सिर्फ आप पैलेस के अंदर महसूर होंगे, नहीं, बीइंग ए जन्नती आपको इजाजत होगी कि जन्नत की ये मुख्तलिफ जो जगह हैं वहां तक जाके आप सैर करें, उनको विजिट करें, कोई रुकावट नहीं होगी। ये नहीं कि सिर्फ आपको चाबी दे गई एक कमरे की, एक मकान की, उसके अंदर आप होंगे। उसकी जो वसअत है वो जमीन और आसमान की वसअत के बराबर होगी। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि आपको उस दुनिया के लिए, उस मतलब है कि महल्लात के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। उइद्दत लिल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ये जन्नत इस कैपेसिटी वाली उसको तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है किन लोगों के लिए? जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। और इसमें आप देखें कि एक रसूल की बात नहीं है, रसूल ही प्लूरल इस्तेमाल किया गया है। इसलिए कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता नाउज़ुबिल्लाह कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाता हूँ क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर हैं, या मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता हूँ कि वो यहूदियों के पैगंबर हैं। नहीं, मुसलमान नहीं हो सकते हैं कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, इसमें बात यह है अल्लाह के पैगंबरों को मानने की। तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं किसी पैगंबर को कि वो अल्लाह के इस पैगंबर को हम नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का इनकार, मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला का इनकार है। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि आमन्ना बिल्लाहि व रसूल, और फिर कुरान में कहा गया ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम अल्लाह के पैगंबरों में किसी के दरमियान हम तफरीक नहीं करते। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, यानी ये जिन लोगों को खुशखबरी सुनाई जा रही है कि उनको क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ये महल्लात अता फरमाएगा, अल्लाह की मग़फ़िरत उनको मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस बात का ऐलान होगा कि मैं आपसे राज़ी हो गया हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, यानी ये कमाई से नहीं हासिल होगा, अल्लाह की मेहरबानी और इनायत से हासिल होगा। युतीहि मन यशा, जिसको वो चाहता है वो देता है। इसको आप अल्लाह से छीन नहीं सकते हैं, अल्लाह को फोर्स नहीं कर सकते हैं।
اللہ کو مطلب ہے کہ جو لوگ ہمبل ہوں گے اور نیک کام کریں گے، تکبر نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 21 سورہ الحدید کی، اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دل اور دماغ کو، اور ہمارے گھروں کو، اور ہماری زندگیوں کو، ہمارے کاروبار کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کے جو احوال ہیں، عالم برزخ کے جو احوال ہیں، ان کو آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔